یہ سوال بہت زیادہ کامن ہے کہ اگر خدا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ خاص طور پر آج کی سائنٹیفک اور مٹیریل ورلڈ میں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ گاڈ کوئی فزیکل بینگ نہیں ہے، خدا کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہم مادی ہیں، وہ مٹیریل اور مادی نہیں ہے، وہ بیونڈ ٹائم، اسپیس اور میٹر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے ایک ہڈن ازمپشن ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ لازماً ویزیبل بھی ہونی چاہیے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر ہم ان کے ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں صرف فزیکل لائٹ ویوز کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں، وہ بھی لمیٹڈ اسپیکٹرم میں۔ جو چیز ویزیبل لائٹ میں نہیں آتی ہے وہ ہماری نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ سکتی۔ فار ایگزامپل، آپ ہوا کو لے لیجئے، آپ اسے فیل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح گریوٹی کو دیکھیں، یہ پورے یونیورس کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، پلینٹس کو آربٹ میں رکھی ہوئی ہے، مگر آپ نے گریوٹی کو کبھی نہیں دیکھا۔ الیکٹریسٹی، میگنیٹک فیلڈز، وائی فائی سگنلز، یہ سب انویزیبل ہیں، مگر ان کے ایفیکٹس ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تو یہاں ایک پرنسپل یہ سمجھ میں آیا کہ ناٹ ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ از ویزیبل بٹ ایوری تھنگ لیوز ایفیکٹ، یعنی ہر وہ چیز جو موجود ہے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، ہاں ہر چیز اپنے اثرات ضرور چھوڑتی ہے۔ تو ویزیبل ہونا ایگزسٹ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھنے کی ہماری ایبیلٹی کیا ہے؟ دیکھیے، ہیومن آئیز صرف ایک لمیٹڈ رینج میں دیکھ سکتی ہے، جسے سائنس میں کہتے ہیں ویزیبل اسپیکٹرم۔ ہم نہ تو انفرا ریڈ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی الٹرا وائلٹ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز ہماری ویژن سے بیونڈ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پرسپشن لمیٹڈ ہے۔ اب چونکہ خدا کوئی فزیکل بینگ نہیں ہے، کوئی مٹیریل آبجیکٹ نہیں ہے کہ وہ کسی شیپ یا کلر میں آ جائے اور ہم اسے دیکھ لیں، اس لیے اس دنیا میں اسے دیکھ پانا پاسبل نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، ایک پروگرامر ہوتا ہے نا، وہ اپنے سافٹ ویئر کے اندر فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا کوڈ، اس کی انٹیلیجنس، پلاننگ اور ڈیزائن ہر جگہ پورے سافٹ ویئر میں نظر آتا ہے۔ ہر فنکشن، ہر رول، ہر سسٹم، ہر ڈیزائن، یہ سب اس بات کا ایویڈینس ہے کہ کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ اس کے پیچھے موجود ہے۔ یعنی پروگرامر خود سافٹ ویئر کے اندر ایک کریکٹر نہیں ہے، لیکن اس کا لاجک، کوڈ اور کنٹرول پورے سسٹم میں مینیفیسٹڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ یونیورس ایک انکریڈبلی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے۔ آپ دیکھیے لاز آف فزکس کو، ڈی این اے کوڈنگ، ہیومن کانشسنس، فائن ٹیونڈ کانسٹینٹس، یہ سب ایک عظیم انٹیلیجنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خدا یونیورس کے اندر کوئی فزیکل آبجیکٹ نہیں ہے کہ ٹیلیسکوپ سے نظر آ جائے، کیونکہ وہ خود اسپیس، ٹائم اور میٹر کا کریٹر ہے۔ وہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اگر خدا بھی یونیورس کے اندر کسی آبجیکٹ کی طرح موجود ہو تو پھر وہ بھی کریشن کا حصہ بن جائے گا، جبکہ کریٹر کریشن سے بڑا اور بیونڈ ہوتا ہے۔ اس مثال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا لٹرلی کسی پروگرامر کی طرح ہے، بلکہ صرف سمجھانا ہے کہ انویزیبل ہونا نان ایگزسٹنس کی دلیل نہیں ہے۔ کریٹر اپنی کریشن میں فزیکل فارم کے اندر محدود نہیں ہوتا ہے۔ اگر خدا ویزیبل ہو جائے، نظر آ جائے، تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیز بھی نظر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، وہ محدود ہے، وہ لمیٹڈ ہے، اس کی ایک رینج فکسڈ ہے۔
جبکہ خدا ڈیفینیشن کے لحاظ سے انلمیٹیڈ اور بیونڈ فزیکل لمیٹیشن ہے، یعنی مادی حدود سے ماورا ہے۔ اسی طرح گاڈ کا ایگزسٹینس اس کے سائنس اور نشانیوں اور کریشن سے پروف ہوتا ہے۔ یونیورس کو آپ دیکھیں، بگ بینگ سے لے کر پرفیکٹ لاز آف فزکس تک، ڈی این اے کی کمپلیکسٹی اور لیونگ سیلز کی پریسیزن تک، آپ سب کچھ دیکھ لیجئے، یہ سب رینڈم نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس پر گفتگو کی ہے، آپ وہاں پر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو ڈائریکٹ نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کا ریزن سمپل ہے۔ اگر گاڈ ویزیبل ہو، خدا ہمیں اوپنلی نظر آ جائے، تو پھر فیتھ کا، ایمان کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ ٹیسٹ آف فری ول کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ پھر انسان کا بلیو کرنا کوئی چوائس نہیں رہے گا، بلکہ ایک فورسڈ ریالٹی ہو جائے گی۔ جبکہ زندگی کا پرپس یہی ہے کہ انسان اپنی فری ول کے ساتھ ٹروتھ اور سچائی کو تلاش کرے اور ایکسپٹ کرے۔ دیکھیے، یہ لائف ایک ایگزامینیشن ہے، ایک ٹیسٹ ہے، جہاں آپ کو سائنس کو، نشانیوں کو آبزرو کرنا ہے، ریزن کرنا ہے اور ہارٹ سے کنیکٹ کرنا ہے۔ انبیاء اکرام، پروفٹس اور اسکرپچرز نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ گاڈ کو آئیز سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، بلکہ ہارٹ، مائنڈ سے پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے وجود کی سائنس اور نشانیاں دکھائی ہیں، ڈائریکٹ ویژن نہیں دیے، بلکہ انڈائریکٹ ایویڈنس دیا ہے۔ یہ سائنس اور علامات کا نشانیاں کہاں ہے؟ یونیورس کی کمپلیکسٹی میں ملے گی آپ کو، نیچر کے پرفیکٹ بیلنس میں ہے، ہیومن کانشسنس میں ہے، مورل سینس میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، وہاں ملے گی آپ کو۔ یہ سب انڈیکیٹرز ہیں کہ کوئی ہائر انٹیلیجنس موجود ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم خدا کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں، یا دیکھ کر بھی اگنور کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھنا صرف آنکھوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انڈرسٹینڈنگ اور ریفلیکشن سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں صرف اسی چیز کو مانوں گا جو میں دیکھ سکتا ہوں، تو پھر اسے بہت سی سائنٹیفک ریالٹیز کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑے گا، جیسے الیکٹرونز، ویوز، کانشسنس، ان سب کو بھی اسے ریجیکٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہ موجود تو ہے نا، اس لیے کیونکہ اس کے آثار اور ایفیکٹ کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں۔ تو خدا کو نہ دیکھ پانا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم صرف ظاہری چیزوں تک محدود رہتے ہیں یا ڈیپر ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل یقین آنکھوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ مائنڈ، ہارٹ اور ریفلیکشن سے پیدا ہوتا ہے۔